بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صدقہ کرتے رہو۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، اللہ کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیمو چاٹ لیا کریں۔ بازو پر بلیچ کرنے کے فوری بعد مہندی ہرگز مت لگائیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والوں کو کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ تازہ ٹماٹروں کے زیادہ استعمال سے لیکوریا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دروازے پر سائل آنے لگتے ہیں اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو زیادہ سے زیادہ 50 گھنٹے تک راز رکھ سکتی ہے۔ اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھایا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے والے انسان کو معدے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دال کھانے کے فوری بعد دودھ مت پئیں، پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے کے زیادہ استعمال سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر چینی والی چائے پی لینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے والا انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ روزانہ دہی کھانے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ مالٹے کھانے سے چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں سیب دودھ کے ساتھ کھانے سے زندگی بھر چہرے کی تازگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر نمونیا بخار ہو تو مکھن گرم کر کے ناف پر اور ناک پر لگاتے رہنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ دودھ پینے کے فوری بعد سونے سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے۔ پھلوں کے اور کھانے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اگر بانجھ عورت بکری کا دودھ روزانہ پیتی رہے تو وہ جلدی حاملہ ہو جائے گی۔ پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے چہرے پر جھریاں جاتی ہیں۔ جب دانت ٹوٹے تو اس جگہ پر پودینے کا پتا رگڑ دو، دانت سیدھا نکلے گا۔ انگور پر نمک لگا کر کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے اس پانی سے منہ دھو لینے سے چہرے پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چائے کی کثرت ہونٹ کالے کر دیتی ہے۔ معدے میں جلن ہو یا مثانے کی کمزوری ہو، نہار منہ دہی میں اسپغول کا چھلکا ملا کر کھا لو،
آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کھانے سے قبل جو 2 کام کر لیتا ہے وہ زندگی بھر کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ آدھا گلاس پانی پیو اور بسم اللہ شریف پڑھو۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ منہ کے چھالے ٹھیک کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوس لیا کرو۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ سر پر ہلکا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ چھہارے کھانے سے کمر کے درد میں آرام ملے گا۔ گندی سے گندی خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر مسل دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ اپنے بدن کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پی لیا کریں۔ اگر آپ روزانہ کیلے استعمال کر لیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہتا ہے اس پر جادو اثر نہیں کرتا۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ شامل کر کے استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اجوائن کو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دن میں 5 بار آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہتی ہے۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، سر گھومنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک کہاوت ہے کہ جب آپ چاہو دور جا سکتے ہو مگر جب آپ چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ چائے میں نمک ملا کر پینے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرو، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ قبض جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چائے میں سونف ڈال کر پی لو۔ کھانے کے بعد نیند آ جانا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چیونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑک دینے سے لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر 2 سے 4 قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کریں۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجور کیوں نہ کھائیں۔ صبح کے وقت 1 کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے،
لیمو پانی بدن کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب اللہ کریم کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کچا دودھ پیا کرو، یہ ہڈیاں مضبوط کرنے میں بہت مفید ہے۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ انڈے سے پاؤں کو انڈے جیسا بنا لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، آپ کے پاؤں دیدہ زیب ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ کان میں درد ہے، سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائیں۔ کچن میں بارش کا پانی ضرور رکھیں، بارش کے پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور کچن میں بوتل بھر کر رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنائیں چند قطرے بارش کا پانی مکس کر لیں، کھانا بیماری نہیں بنتا اور ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ اگر چائے کے کپ یا مگ وغیرہ پر داغ پڑ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کو استعمال کرنے کے لیے لیموں پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی ہنس زیادہ تر تیز ہوتی ہے۔ چائے کے ساتھ نشاستہ والی اشیاء یعنی کیک، بسکٹ، پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے یا دانت میں درد ہو تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں، درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں۔ پکائیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت لہسن کا ایک جوا پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ سبز دھنیے کے پتوں کو پیس کر روزانہ بھورے تلوں پر لگایا جائے
تو تل آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مٹی کی سوراخی میں پانی پیتے رہنے سے آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ ٹیشو وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی جلدی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اس لیے مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو، کئی دنوں تک جاری رہے، تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کہ روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ کیسٹر آئل کے 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی غذا میں موجود چربی کو جماتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ بہت شکریہ۔